السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق غزوہ حنین کی مشق کا سوال نمبر 3 جیم سوال۔ غزوہ حنین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت یعنی بہادری کا حال بیان کرے۔ پیارے بچوں، اس سوال کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 33 پہ جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے آپ دیکھیں اس شدید بگدڑ میں۔ کون سی شدید بگدڑ؟ وہ شدید بگدڑ جب مسلمانوں کا لشکر وادی حنین میں داخل ہوا تو دشمن چھپ کر اور پھیل کر بیٹھا ہوا تھا اور انتظار میں تھا کہ کب مسلمان اس وادی میں داخل ہوں۔ جب وہ داخل ہوئے تو ان کو وہ بے خبر تھے، تو ان پر اچانک دشمن نے حملہ کر دیا۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی، مسلمانوں میں بگدڑ مچ گئی، مسلمان گھبرا گئے، خوفزدہ ہو گئے۔ تو اس بگدڑ میں، اس شدید بگدڑ میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ استقامت کے بارے میں جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قدموں سے ایک قدم بھی یعنی وہ ہلے نہیں، ان کے قدم نہیں اکھڑے اور وہ اپنا یعنی وہ آگے کی طرف بڑھتے رہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، مسلمان پسپا ہو گئے تھے، یعنی مسلمان جو ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے۔ تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قدموں پہ قائم رہے، کھڑے رہے اور ڈٹے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ مبارک کفار کی جانب تھا، یعنی آپ کا چہرہ کفار کی جانب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد بچوں آپ صفحہ نمبر 34 پہ اپنی اسلامیات کی بک پہ دیکھیے گا، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام کو بلائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی، یعنی بہت زیادہ زوردار آواز تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، بیت رضوان والو۔ بیت رضوان یعنی صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ وہ بیعت کیا تھی اس کے بارے میں ہم آگے سبق جو آئیں گے ان میں پڑھیں گے۔ تو حضرت عباس نے آواز دی کہ بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی شروع ہو گئی، یعنی مسلمان جو گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے تھے وہ یہ آواز سننے کے بعد دوبارہ واپس مڑے اور پھر دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر، یعنی ایک ہاتھ میں جتنی بھر کے، ایک ہاتھ پورا بھر کے، مٹھی بھر کے جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی۔ یہ مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو، یعنی وہ مٹی اللہ کی قدرت سے اس قدر زیادہ پھیل گئی کہ وہ دشمن کی آنکھوں میں مٹی اڑ کے جس طرح ہوا چلنے سے مٹی اڑ رہی ہو نا، تو انسان جا رہا ہو تو وہ اس کی آنکھوں میں مٹی پڑتی ہے تو وہ آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، تو آنکھوں میں درد محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک مٹھی بھر کر مٹی کی دشمن کی طرف پھینکی تو اللہ کی قدرت سے وہ اتنی زیادہ پھیل گئی کہ دشمن کی آنکھوں میں پڑ گئی، اور کوئی بھی ایسا دشمنوں میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا جس کی آنکھوں میں وہ مٹی نہ گئی ہو۔ تو اس طرح ان کی آنکھیں مٹی سے بھر گئیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس طرح پھر کیا ہوا کہ دشمن کی قوت ٹوٹتی چلی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرأت اور بہادری اور شجاعت کی وجہ سے دشمن کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکمت عملی اپنائی، دشمن کی قوت اس سے ٹوٹ گئی۔ پیارے بچوں، آپ اس سوال کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اپنی نیٹ کاپیز پر اس کو لکھیے گا بھی،
اور جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جوابات جو ہے وہ منتخب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.